ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، آیت نمبر 93 تک ہم نے کل ترجمہ مکمل کر لیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ، ان کی سیرت مبارکہ کا ذکر ہے. اپنے بھائیوں کو انہوں نے عام معافی عطا فرما دی. آج کی زبان میں اگر گفتگو کریں، لا تثریب علیکم اليوم، یہ 92 نمبر آیت تھے. اور انہوں نے اللہ سے بھی دعا کی کہ اللہ کرے تمہیں اللہ بھی معاف کر دے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اور حکم دیا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، القوہ علی وجہ ابی، اور والد صاحب کے چہرے پر جا کر ڈالو، یاتی بصیرہ، تاکہ ان کی بینائی واپس آ جائے. واتونی باہلکم اجمعین، اور تمام اہل و عیال کو لے کر کے میرے پاس مصر آ جاؤ. اب یہاں سے اگلا ذکر شروع ہو رہا ہے جس وقت وہ قافلہ وہاں سے چلا ہے. ولما فصلت العیر، قافلہ جب وہاں سے روانہ ہوا، قال ابوہم، تو ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جو گھر میں پیچھے لوگ ہوں گے، اس لیے کہ بھائی تو سارے کے سارے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھے، غلہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو خاندان کے پچھلے ان کے اپنے بال بچے اور خواتین ظاہر پیچھے ہوں گے. تو انہیں مخاطب ہو کر کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، چاہے تم مجھے کہو کہ یہ بوڑھا جو ہے بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہے، جیسے ہمارے یہاں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ یہ ہر وقت اسی سوچ میں گم رہتا ہے. قالوا تاللہ، یہی جواب دیا گھر والوں نے، انک لفی ضلالک القدیم، ابا جان آپ اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کے ذہن سے جا ہی نہیں رہا. فلما ان جاء البشیر، لیکن جب وہ خوشخبری لینے والا پہنچ گیا، دینے والا، القاہ علی وجہہ، اور اس نے وہ ڈال دی قمیض ان کے چہرے پر، فرتدہ بصیرہ، تو ان کی بینائی لوٹ آئی. قال الم اقل لکم، انہوں نے کہا فوراً کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا، اب وہ بھائی بھی کچھ دن کے بعد وہاں پہنچ گئے سارے کے سارے، اور ابا جان سے اب وہ اپنا پچھتاوا اور ندامت دکھا رہے ہیں. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ابا جان آپ ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیں، انا کننا خاطئین، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، ہم سے ہی زیادتی ہوئی تھی. قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے تمہاری معافی کی درخواست کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ، اب وہ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر کے مصر پہنچ گئے اپنے بھائی یوسف کے پاس، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ. تو انہوں نے
اپنے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، آوا الیہ ابویہ وقالت خلو مصر انشاء اللہ آمنین، اور سب کنبے والوں کو کہا کہ چلو اب شہر میں اللہ نے چاہا تو امن اور چین سے رہیں گے۔ ورفع ابویہ علی العرش، جب وہ شہر پہنچ گئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب کو، والدین کو، دونوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ وخروا لہ سجدا، اور سب کے سب بے اختیار اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ وقال یا ابتی ھذا تعویل الرؤیا من قبل، یوسف علیہ السلام نے یاد کروایا ابا جان کو کہ ابا جان دیکھیے یہ اس خواب کی تعبیر جو میں نے کبھی دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، اللہ نے اس خواب کو حقیقت بنا دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اس کا احسان ہے، کتنا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے قید خانے سے بھی نجات دی اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر کے مجھے ملا دیا۔ من بعد ان نزغ شیطان بینی و بین اخوتی، جب کہ شیطان جو ہے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، حقیقت یہ ہے میرا رب انتہائی لطیف، یعنی بالکل غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت کو پورا کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، اور بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے رب، اب انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ تو نے مجھے ملک عطا کیا، یعنی حکومت بھی بخشی، اور مجھے باتوں کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ فاطر السماوات والارض، اور اے زمین اور آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو میرا خاتمہ اسلام پر کرنا اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ اٹھانا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، ورنہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب یوسف کے بھائی جو تھے وہ سازشوں کا تانا بانا بول رہے تھے، اس زمانے میں جب بچپن کی، نوجوانی اور پھر سارا سلسلہ چلا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت بیان کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، جن کے سامنے آپ نے یہ سارا قصہ بلا کم و کاس رکھ دیا، اب ان کا طرز عمل کیا ہوگا۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ کو تو بڑی چاہت ہے، خواہش ہے کہ یہ ایمان لے آئیں۔ یہ وہی سورہ توبہ میں جو آیا تھا حریص علیکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہی لفظ یہاں آ رہا ہے لو حرصت بمؤمنین، کہ آپ تو شدید خواہش ہوگی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن یہ اس کے بعد بھی جو ہیں اکثریت ان کی وہ ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وما تسألہم علیہ من اجر، حالانکہ آپ ان سے اس خدمت پہ کوئی اجر نہیں طلب کر رہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے جو تمام دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، زمین اور آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ جو ہیں وہ گزرتے رہتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے۔ اب یہ نشانیاں دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں، آیات آفاقی بھی نشانیاں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے ہمہ وقت موجود رہتی ہیں، لیکن حقیقت ہے انسان اتنا غفلت میں رہتا ہے کہ اس نے کبھی یہ غور ہی نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کی مجھ پہ برسات ہے، اس کے پیچھے کتنی کائنات کی قوت کار فرما ہے جو انہیں وجود بخش رہی ہیں۔ اگر ہم صرف ایک پھل جو اپنے پودے پہ لگتا ہے اور مختلف مراحل طے کر کے پکتا ہے اور انسان تک پہنچتا ہے، صرف اس کی ابتدا سے اس پکنے تک اور اپنی لہن اور دہن میں پہنچنے تک کسی پہ غور و فکر کریں تو حقیقت ہے بہت عظیم حقائق، اور انسان زبان سے بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ، میرے رب نے کس طریقے سے میرے لیے اتنی نعمتوں کا جو ہے وہ انتظام فرمایا۔ لیکن انسان کی آنکھیں اس سے بند رہتی ہیں۔ ہم اتنی نعمتیں روزانہ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی تہہ تک کتنے لوگ ہیں جو پہنچتے ہیں؟ بہت کم کوئی ہوگا جس نے شعور کے ساتھ احساس کرتے ہوئے اور اس کے دل سے آواز نکلی ہو الحمدللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی انسان کی ایک کوتاہی۔
اس کے علاوہ پھر دوسری اس کائنات میں اس پوری سرزمین پر جو ہے پچھلی ان تمام اقوام کے وہ آثار موجود ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا انجام کیا، ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے اور انبیاء اور رسولوں کو نہ ماننے اور تکذیب کرنے کی وجہ سے ان کے آثار بھی سارے موجود ہیں۔ تو دونوں یہاں مفسرین نے مراد لیے ہیں کہ ان زمین آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں۔ جب آسمان کا ذکر کریں گے تو اس میں وہ تمام چیزیں جو آیات آفاقی کے سلسلے میں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے نعمت ہیں وہ، اور زمین پہ اگر غور کریں تو وہ آثار بھی تمام اقوام کے موجود ہیں، لیکن انسان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ توجہ نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، اکثر ایمان جو ہیں وہ رکھتے تو ہیں باللہ اللہ پر، لیکن الا وہم مشرکون، مگر کسی نہ کسی شرک کی آمیزش کے ساتھ مانتے ہیں لیکن وہ طرح طرح کے شرک اس کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیتے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ اور تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، تو کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں اس سے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں بے خبری میں دبوچ لے، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آ جائے؟ قل ھذہ سبیلی، اب دعوت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور یہ دیکھیے چیپٹر کیونکہ کلوز ہو رہا ہے تو اس کا کنکلوژن کیا گیا ہے کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان کے سامنے دعوت ایمان رکھی جا رہی ہے کہ یہ میرا رستہ یہ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، علی وجہ البصیرت جسے کہتے ہیں، یعنی پوری روشنی میں ہر طرح کے دلائل کے ساتھ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، انا، میں خود بھی، ومن اتبعنی، اور وہ بھی جو میری اتباع کرنے والے ہیں، وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے یعنی ان تمام اقسام کے شرک سے جو تم نے عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے جو اللہ کے ساتھ گھڑے ہوئے ہیں، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں کے ساتھ یا شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور اس سے پہلے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ بھی سب انسان ہی تھے اور انہی بستیوں میں آباد تھے۔ ایک یہ بھی اعتراض تھا نا کیونکہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، اور قرآن مجید میں آگے سورہ مومنون میں اور سورہ فرقان میں ہم چل کے پڑھیں گے تو وہاں ان کا وہ اعتراض بھی نقل کیا گیا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کہ بازاروں میں چلتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں، ما ھذہ الرسول یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اور یہ ان کے اعتراض جو ہیں وہ اس قسم کے تھے۔ فرمایا کہ ایسے کوئی رسول اب تک نہیں آئے جنہیں ہم نے وحی کی اور وہ انہی بستیوں میں رہا کرتے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین پر گھومے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں اللہ کے عذاب نے اس دنیا سے مٹا دیا، انہی رسولوں کے انکار اور انہی کی تکذیب کی پاداش میں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا انجام زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پیغمبروں کی مانی، تقوی کی زندگی اختیار کی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم اب بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتی اذ استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، اور یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے، یعنی وہ پیغمبر جن کی قوموں پر عذاب آئے اور وہ یہ سمجھے کہ ان لوگوں نے ہماری تکذیب کر دی ہے، تو اللہ کی مدد جو ہے وہ ان تک پہنچ گئی۔ ولا يرد فنجی من نشاء، تو ہم نے انہیں نجات عطا کی۔ ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، تو پھر ہمارا قاعدہ یہ نہیں ہے کہ جب ہم مجرموں کو جو ہیں وہ جنہیں چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، لیکن مجرموں پر سے ہمارا عذاب جو ہے وہ ٹالا نہیں جاتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان لوگوں کے قصوں میں جو پہلے گزر چکے، اے عقل و ہوش رکھنے والو تمہارے لیے بہت عبرت کا سامان ہے۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء، اور جان لو کہ جو کچھ یہ قرآن میں تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے یہ کوئی مصنوعی یا بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی انسان نے بنا کے گھڑ کے تمہارے سامنے رکھی نہیں رکھی، بلکہ یہ تو جو پہلے کتابیں موجود ہے ان کی تصدیق کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں
جو اسے ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ گزرے ہوئے لوگوں کی سرگزشت جو ہے یہ ایک آئینے کی مانند ہے، جس میں انسان جو فتح و شکست کا معیار ہے دنیا میں، جو حقیقی معیار ہونا چاہیے، جس پہ آخرت کی کامیابی ہے یا ناکامی کا دار و مدار ہوتا ہے، یا خوش بختی اور بدبختی کا جو معیار جو قائم رہا، قوموں میں جو عظیم رہبر پیدا ہوئے، ان کے زندگی کے تجربات کا نتیجہ اور نچوڑ کیا رہا، یہ سب کچھ ہم اس آئینے میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں۔ کون جو ہے وہ دنیا میں کامیاب رہے اور کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ایسا مٹایا کہ آج ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں۔ اس لیے قرآن مجید جو ہے وہ سورہ انبیاء میں وہ الفاظ آئے کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، تم اس میں خود اپنی تصویر بھی دیکھ سکتے ہو، اپنے اعمال کا جائزہ لے کے۔ اس کو ہر انسان جو ہے اپنے متعلق کم از کم خوب جانتا ہے کہ میں اب تک زندگی میں کیا کر چکا، اور دوسرا اس کا مطلب لیا گیا ہے فیہ ذکرکم، یعنی تمہارے حصے کی تذکیر اس میں موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے جو کچھ بھی قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے یہ ہمارے لیے وہ آئینہ ہے جس میں ہم جھانک کے ماضی اور حال اور مستقبل کی پلاننگ کر سکتے ہیں، اور ماضی اور حال سے ہم جو ہے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الرعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، جو کچھ بھی آپ کے رب نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ عین حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اسے مان نہیں رہے، تمہاری قوم کے اکثر لوگ جو ہیں اس پر ایمان نہیں لا رہے۔ حق کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ حق آنے کے بعد کوئی دلیل نہیں رہ جاتی کہ پھر انسان باطل کو تسلیم کرے اور باطل پہ کوئی عمل کرے۔ حق آ گیا تو فائنل شے ہے، گویا پھر تقاضا صرف یہ نہیں کہ مان لو یہ حق ہے، پھر حق کے پر جو ہے وہ اپنے عمل کو استوار کرو، باطل پہ پھر عمل کرنا جو ہے وہ کسی طرح بھی اس کا جواز نہیں نکلتا۔ فائنلی جو ہے وہ حق ہی اس قابل ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان کہ ہم نے جو کچھ نازل کیا وہ حق ہے، سراسر حق ہے، لیکن افسوس کہ یہ آج اسے تسلیم نہیں کر رہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تو وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں، عمد جو ہے وہ عمود ستون کو کہا جاتا ہے، کہ ایسے سہاروں یا ستونوں کے بغیر جو کہ نظر نہیں آتے قائم کیا۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے پابند بنا دیا سورج اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ سارا نظام جو ہے ایک وقت مقرر کے لیے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور یہ تمام جو ہے اللہ ہی اس کام کی تدبیر بھی کر رہا ہے، وہی اس نظام کو گویا پریکٹیکلی چلا رہا ہے، اور وہ ان نشانیوں کو کھول کھول کے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو جائے۔ ایک مقرر مدت تک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مدت ابتدا میں شروع کی گئی یقیناً پھر جو مقرر کی ہے تو اس کی میعاد ایک دن ختم بھی ہوگی۔ جیسے کہ انسان دیکھتا ہے کہ اس کی مہلت عمر ایک وقت میں شروع ہوئی اور ایک وقت میں وہ دی اینڈ اس دنیا کے اعتبار سے ہو جاتی ہے، لیکن جیسے یہ نظام ہستی چل رہا ہے اسی طرح ایک دن تمہیں بھی اٹھایا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ملاقات ہوگی رب کریم سے اس کی عدالت میں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ہے جس نے کہ زمین کو پھیلا دیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَ، اور اس نے لنگر گاڑ دیے یا کھوٹے گاڑ دیے، پہاڑ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج تو ہماری حقیقت ہمارے سامنے جب کھدائیاں ہوتی ہیں، پتھر پہاڑوں سے نکالے جاتے ہیں، تو جتنا پہاڑ اوپر ہوتا ہے اتنا ہی وہ اس کی جڑ جو ہے زمین کے اندر موجود ہوتی ہے، ایک گہرائی تک جو ہے وہ پتھر نکلتے چلے آتے ہیں، گویا کہ وہ ایک اس قسم کا زمین میں جو ہے وہ گڑا ہوا جیسے کھونٹا گاڑ دیا جاتا ہے۔ تو زمین میں جو ہے پہاڑ گاڑ دیے اور نہریں بہا دیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس نے کل ثمرات جو ہیں وہ پھل پیدا کیے۔ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، جو کہ جوڑے جوڑے ہیں،
یکش لیل النہار، وہی ہے جو دن پر رات کو چھا دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان تمام چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یہ جوڑا جوڑا جو ہے، ہر شے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ آگے چل کے سورہ ذاریات میں مضمون آئے گا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، کہ ہم نے ہر شے جوڑا جوڑا بنائی ہے۔ اور یہ آج ایک ایسا ثابت شدہ حقیقت ہے جسے سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ اس کائنات میں کوئی شے بھی جوڑ کے بغیر نہیں ہے، ہر شے جو ہے وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ اسی طرح دنیا ہے تو پھر آخرت اس کا جوڑا ہے، یہ بھی ایک جوڑا ہے، لیکن انسان اس پہ توجہ نہیں کرتا۔ وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اگر تم غور کرو، قطعاً متجاورات، اس میں الگ الگ خطے بنا دیے، وَجَنَّاتٌ مِّنْ عَنَابٍ، جن میں کھجور کی باغات بھی، انگوروں کے باغات ہیں، وَزَرْعٌ، کھیتیاں بھی اگتی ہیں، وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت، سنوان وغیر سنوان، اکہرے بھی اور دوہرے بھی۔ کھجور کے معاملے میں تصویریں تو بخیر بہت ملتی ہیں، آپ کے مشاہدے میں بھی آیا ہوگا کہ ایک اکیلے تنے پہ کھجور کا درخت تو عام پایا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ ایک ہی جڑ سے دو تنے نکل رہے ہوتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے علیحدہ علیحدہ ایسے پھیل جاتے ہیں۔ بلکہ آج کل جو ہے ہمارے وہ قرآنک میڈیا پہ ایک تصویر کسی نے پوسٹ کی ہوئی تھی، اس میں 3 کھجور کے درخت اس طرح لگے ہوئے تھے جو کہ لفظ اللہ بنا رہے تھے۔ تو وہ بھی جو ہے، تو یہ ایک بہت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان خلاقی ہے جو اس کی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ سب کے سب جو اگتے ہیں ان مختلف خطوں کی پیداوار یسقا بماء واحد، جو ایک ہی قسم کا پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ ایک ہی کیاری ہوتی ہے، اس ایک کیاری میں ایک جگہ پہ آم کا پودا لگا ہے، دوسرے کچھ فاصلے پہ کھجور لگی ہے، پانی ایک ہے، توانائی سورج کی ایک ہے، ہوا ایک ہے، ماحول ایک ہے، لیکن ایک پہ کھجور کا پھل لگتا ہے، ایک پہ آم کا پھل لگتا ہے۔ اور ایک ہی شاخ پہ بعض اوقات لگنے والے گچھے وہ ذائقے کے اعتبار سے مختلف بھی ہوتے ہیں، ایک بہت میٹھا ہے، خوب پکا ہوا ہے، دوسرا جو ہے وہ کمزور رہ جاتا ہے، اس میں اتنا مٹھاس نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی نشانیاں ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، اور ان پھلوں میں ہم کسی کو مزے کے اعتبار سے بہتر بنا دیتے ہیں، کسی کو کمتر بنا دیتے ہیں، فی اکل، کھانے میں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ان میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ آیت کا لفظ جو ہے یہاں ہمیں سمجھ لینا چاہیے، وہ قرآن مجید میں بار بار ریپیٹ ہوا ہے۔ ایک تو قرآنی آیات ہیں، ایک آیات آفاقی جسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی کائنات میں جو کچھ موجود ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، اللہ کہتا ہے یہ بھی میری نشانیاں ہیں۔ پھر فی انفسکم، قرآن نے کہا کہ جو تمہاری اپنی ذات ہے اس میں بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ نشانی کیا شے ہے؟ تو اسے بڑی خوبصورت انداز میں سمجھایا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی چیز، کسی دوست نے آپ کو کسی وقت کسی مرحلے پر زندگی کے، مثال کے طور پہ شادی کے موقع پر آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا، کوئی رومال دیا یا کوئی قلم دے دیا، وہ ایک دوست تھا قریبی اور وہ آپ نے سنبھال کے رکھا۔ وہ دوست آپ سے بچھڑ گیا، کہیں چلا گیا دور، اور سال ہا سال گزر گئے، کبھی آپ کی ملاقات نہیں۔ وہ چیز بھی آپ کہیں الماری میں رکھ کے، صندوق میں رکھ کے بھول گئے، پڑی رہی، سال ہا سال گزر گئے، 10 15 20 سال کے بعد آپ کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے کہ اچانک وہ رومال یا وہ قلم آپ کو نظر آیا، اس پہ نگاہ پڑی، کہیں کسی کونے خدرے میں پڑا ہوا، اور فوراً اس پہ نگاہ پڑتے ہی آپ کو اپنا وہ دوست جو ہے وہ یاد آ جائے گا کہ یہ فلاں موقع پر میرے فلاں دوست نے مجھے یہ نشانی دی تھی۔ گویا کہ آپ کو اس کو یاد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ کسی اور چیز کی تلاش میں تھے، لیکن اس دوست کو دیکھتے ہی وہ نشانی آپ کو، اس دیکھتے ہی وہ دوست جو ہے وہ یاد آ گیا۔ یہ ہے نشانی کہ بلا ارادہ بھی کسی چیز پہ نظر پڑے تو اس سے منسوب کوئی شخص، کوئی واقعہ جو ہے وہ فوراً دھیان میں آ جائے۔ جب اللہ کی نشانی کہا جائے گا تو کائنات میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے فوراً اس خالق کی معرفت انسان کے دل میں اجاگر ہو کہ میرا رب کتنا عظیم ہے،
जिसने मुझे इतनी बड़ी नेमत जो है वो अता फरमाई है, जिसकी शान खलाक़ी इतनी अजीम। ये है आयत जो बार बार कुरान मजीद कहता है कि इन्ना ज़ालिका फ़ी आयात, कि इनमें है निशानियाँ गौर व फिक्र करने वालों के लिए, अक्लमंदों के लिए, तफक्कुर करने वालों के लिए, तज़क्कुर करने वालों के लिए। ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله